میرا وہ بڑا عزیز ہے، لیکن افسوس ہوا مجھے وزیر خارجہ امیر خان متقی ہندوستان میں بیٹھ کے جو انہوں نے گفتگو کی، اور مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ گفتگو کر رہے ہیں ذرا انہیں سے پوچھ لیتے کہ یار مئی میں تمہارے ساتھ پاکستان نے کیا کیا تھا۔ بہت سارے راز ہیں جو ابھی نہیں ہم کھولنا چاہتے، بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی ہم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ہم آج بھی انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ نیتن یاہو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی فوج آئے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ اسرائیل کو ہم سے بڑی ہمدردی ہو گئی ہے ایک دم ہی۔ اسرائیلی اخبارات لکھ رہے ہیں جی، اور اللہ اکبر، اور ہمارے وہ لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، وہی شروع ہو گئے۔ اگر تو ہم نے پروجیکٹ پیش کیے جو قابل عمل ہوئے تو سعودی عرب کسی بھی طور پر آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ میں کوئی کمی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے فائل ورک ہی جاری رکھا ٹھیک، تو پھر اللہ حافظ ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بڑا ہی خاص انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ آج چیئرمین پاکستان علماء کونسل جناب طاہر اشرفی، حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جب بھی ہم ملتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پہ آج ان سے کامنٹ لیں گے، اور اس وقت اس طرح کے لوگوں کے کامنٹ کی ضرورت بھی بہت ہے۔ افغانستان میں کیا سچویشن ہے، غزہ میں کیا سچویشن ہے، ہمارے ہاں انٹرنل سچویشن کیا ہے، اور بہت سے بحرانوں کا ہمیں سامنا ہے، تو ان کا ٹیک لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حافظ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت افغانستان پاکستان کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں استنبول میں۔ ہر ڈائلاگ کے بارے میں خوشگمان رہنا چاہیے کہ نتیجہ اچھا نکلے گا، لیکن کچھ اس کے بارے میں مایوسی کے بادل سے چھائے ہوئے ہیں۔ لگتا ہے کہ کچھ نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو افغان وفد ہے اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے ڈائلاگ کا۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اتنے حصوں میں بٹا ہوا ہے کہ کوئی ایک طبقہ وفد ڈائلاگ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس ڈائلاگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ حکم فرماتے ہیں ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ افغانستان میں خود افغان طالبان ان کئی حصوں میں تقسیم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک عمارت کے نیچے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ صاحب کو وہ امیر کہتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن دوسری طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سال میں 33 افغان جو ہیں وہ پاکستان میں خودکش حملے جو ہیں وہ آئے، ان میں سے پکڑے بھی گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت تو نہیں کر رہے، کہ امیر تو کہہ رہا ہے کہ بھی پاکستان میں حملے نہ کرو۔ پھر ایک وہ گروپ ہے جو اعلانیہ طور کے اوپر کہتا ہے کہ جو پاکستان میں حملہ کرنے والے گروپ ہیں ہم ان کو یہاں سے نہیں نکال سکتے، یہ ہمارے اس وقت مددگار بنے تھے، آج دوسرے لفظوں میں وہ ان کے مددگار ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ دو کام کر لیں، یا ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیں یا ان کو پابند کر لیں کہ یہ پاکستان پر حملہ نہ کریں۔ لیکن اگر آپ ہماری دونوں باتیں نہیں مانتے تو آپ ہمارے کس طرح کے بھائی ہیں کہ آپ کے ہاں سے روز لوگ آئیں اور ہمارے بچوں کو شہید کریں، اور ہم یہ بھی دعویٰ کریں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ اس میں بہت بڑی تقسیم ہے افغانستان کے اندر، نہ صرف یہ کہ مختلف گروپوں میں، خود طالبان کے اندر بھی اس حوالے سے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن ایک متشدد گروہ ہے جو نہیں چاہتا یہ معاملات بہتر ہوں۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا بھی دیکھیں، باقی چیزیں بھی دیکھیں، اور اب بالخصوص میں سمجھتا ہوں میرا وہ بڑا عزیز ہے، لیکن افسوس ہوا مجھے وزیر خارجہ امیر خان متقی ہندوستان میں بیٹھ کے جو انہوں نے گفتگو کی، اور مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ گفتگو کر رہے ہیں ذرا انہیں سے پوچھ لیتے کہ یار مئی میں تمہارے ساتھ پاکستان نے کیا کیا تھا۔ ہندوستان نے جس انداز سے ان کی تصحیح کی کہ بامیان کے بدھا کی تصویر لگا کے نیچے ان کو بٹھایا، یہ انہیں خود بھی سوچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغان سرزمین میں چونکہ قریب سے اس کو دیکھا ہے کہ 2009/11 کے بعد جس طرح ہندوستان نے افغان سرزمین کو استعمال کیا، ہماری جو ایک خوش فہمی تھی کہ ہمارے بھائی، ہمارے دوست، اب افغان طالبان، امارت اسلامیہ افغانستان آ گئی ہے، لہٰذا اب تو ہندوستان کی جو
وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں وہ ختم ہو جائیں گی، وہ ہماری خوش فہمی ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہی معاملات وہیں پہ آ گئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ اس وقت ہیں جو کرزئی کے دور میں تھے یا اشرف غنی کے دور میں تھے۔ ہندوستان اسی طرح افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ابھی مذاکرات سے جو خبر آ رہی ہے اس میں ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے، ابتدا میں یہ مذاکرات پاکستان اور افغانستان کے درمیان تھے، قطر نے مصالحتی کردار عطا کرنے کی کوشش کی، ترکیہ بھی ہمارا دوست ہے وہ بھی شامل ہو گیا۔ اب سنا ہے کہ وہ جو وفد ہے ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کو بھی اور یونائٹڈ نیشن کو بھی مذاکرات میں شامل کیا جائے یا ثالث بنایا جائے، یہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یعنی کیوں؟ معاملہ تو آپ کا ہمارا ہے، ہمارے دوست ممالک ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے، تو پھر جو اگر آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کریں گے تو پھر بارڈر کی بات بھی ہوگی، پھر امریکہ کی بات کریں گے تو پھر وہ جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے وہ بھی بات ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب آپ نے کسی بات کو لٹکانا ہو تو پھر آپ ہر 1 منٹ کے بعد ایک نیا نقطہ لاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اتنا لمبا جانا نہیں چاہیے تھا ان مذاکرات کو۔ یہ 2 اور 2 4 والی بات ہے کہ کیا آپ ان لوگوں کو روک سکتے ہیں کہ نہیں روک سکتے؟ آپ روک سکتے ہیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں، بسم اللہ، نہیں روک سکتے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج تو ہمارے پاس ہے، وہ الحمدللہ۔ دیکھیں میں آپ کو ایک اور آج میں چاہتا ہوں یہ ایکسکلوزیو صرف یہ چیز چلی جائے کہ یہ جو بار بار ہمیں کہا جاتا ہے نا جی کہ ہم نے روس کو مارا، ہم نے امریکہ کو مارا، ہم نے برطانیہ کو مارا، ہم نے فلانے کو مارا، بھائی وہ آپ کے ملک پہ قبضہ کرنے آئے تھے، پہلے تو آپ نے نہیں انہیں مارا۔ سوویت یونین کی لڑائی پورے عالم اسلام نے لڑی، پاکستان نے لڑی۔ اگر پاکستان اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا تو آپ تو سوویت یونین آ گیا تھا، قبضہ کر چکا تھا، امریکہ قبضہ کر گیا، آپ نے 15 دن میں سب کچھ اس کے حوالے کیا۔ مذاکرات ہوئے، وہ بھی پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیے۔ بہت سارے راز ہیں جو ابھی نہیں ہم کھولنا چاہتے، بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی ہم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ہم آج بھی انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ہمارا پڑوسی ہے، ہم کسی صورت نہیں چاہتے ہماری طرف سے کوئی خرابی ہے۔ بھائی وہ آئے تھے آپ کے ملک پہ قبضہ کرنے، آپ بھیج رہے، آپ کے یہاں سے لوگ آ رہے ہیں میرے ملک میں دہشت گردی کرنے، دونوں میں فرق سمجھیے۔ صحیح، مجھے افغانستان کے 1 انچ کا بھی قبضہ نہیں چاہیے، مجھے افغانستان کا جو افغان سرزمین ہے بارڈر کے اس طرف ہے اس کا 1 انچ اسی طرح مقدس ہے جس طرح میرے لیے پاکستان مقدس ہے، وہ افغانوں کے لیے مقدس ہے۔ ٹھیک، یہ کلیئر کر لیں، ہمیں کوئی اپنا 5واں صوبہ نہیں بنانا افغانستان کو۔ ٹھیک، ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ سے، آپ بھی امن سے رہیں، ہمیں بھی امن سے رہنے دیں۔ یہ بات ہمیں نہ آپ بتائیں یار اگر ہم آپ کا ملک سوویت سے چھڑا سکتے ہیں تو یار اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکیں گے؟ 1 منٹ، اور کتنی لاشیں دینی ہیں؟ 1 لاکھ تو ہو گئی، 1 لاکھ تو ہو گئی 9/11 سے آج تک، اور کتنی دے دیں گے آپ؟ چلیں آ جائیں اس کے اوپر، آپ بڑے جناب خودکش بھیجیں گے، آپ ہمارے شہر بھی اجاڑ دیں گے، آپ ہمارے بازار بھی، خدا نہ خواستہ۔ بھائی آگے نہیں کیا، یہ ہوا نہیں ہے، پھر کر لیں تو پھر۔ لیکن آگے اور اب میں فرق کیا ہے؟ آگے ہم آپ کو بھائی سمجھ کے منت سماجت کر رہے تھے، اب ہمارے ہاں رویہ بدل گیا ہے، سوچ بدل گئی ہے۔ اب آپ ایک تھپڑ ماریں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کا جواب دیں، اور پاکستان جواب دینے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے یہ دنیا کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ لہٰذا یہ دھمکیاں اور یہ باتیں میں سمجھتا ہوں اس کی بجائے میں جو افغان علماء ہیں، ملا ہیبت اللہ صاحب ہیں، وہ لوگ کاش میں آج میرا دل کرتا ہے کہ کاش آج مولانا جلال الدین حقانی ہوتے، مولوی یونس خالص ہوتے، یہ اکابرین موجود ہوتے، مولانا سمیع الحق شہید ہوتے، تو وہ بتاتے کہ پاکستان کی کیا قربانی ہے۔ اب ہم ان کو کیا بتائیں، یہ تو اس وقت بچے تھے۔ میں نے 12 حج عمرے اکٹھے کیے مولانا جلال الدین حقانی کے ساتھ، اچھا، کئی حج ہم نے مولانا یونس خالص کے ساتھ، نبی محمدی صاحب، ربانی صاحب، یہ سب حضرات اللہ نے مجھے بڑا قربت دی تھی مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے واقعی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو وہاں صاحب فکر، صاحب عقل لوگ ہیں، انہیں مشورہ دینا چاہیے کہ جنگ کسی صورت بھی اچھی نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر مسلط ہو جائے تو پھر اپنا دفاع بھی کرنا چاہیے۔ اچھا، افغانستان کی سچویشن سے ذرا غزہ کی سچویشن کی جانب چلتے ہیں۔ ایک پیس پروسیس چل پڑا ہے، اب انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ایک بن رہی ہے، سنا ہے اس میں 8 ممالک میں پاکستان کا بھی نام ہے۔ پاکستان کی فورس شاید پہلی دفعہ
آن گراؤنڈ وہاں پر ہوگی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میری تو دعا ہے. دیکھیں میں بڑا غمگین تھا آج سے 6 ماہ پہلے جب عرب لیگ نے یہ طے کیا تھا کہ غزہ میں صرف 2 یا 3 عرب ملکوں کی فوج جائے گی. تو مجھے بڑا دکھ تھا. میں نے یہاں جو میرے ملک کے بڑے ہیں انہیں ان سے بھی آ کے کہا تھا کہ ہمیں اس میں ہونا چاہیے، ہم کیوں نہیں ہیں. کیوں میں یہ کہتا ہوں؟ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ، یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھے، یہ جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا کہ پاکستانی فوج کو حماس کو مارنے کے لیے بھیجا جائے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین. سب سے پہلے یہ بات، حماس شرم الشیخ معاہدے کی ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ اس کو تسلیم کر چکی ہے. حماس بار بار اعلان کر رہی ہے کہ بھئی یہاں نظام بن جائے، ہم اسلحہ وڈرا کر دیں گے اس فلسطینی اتھارٹی کو جو اس نظام کے تحت آگے آئے. ہماری فوج نے یا کسی اور ملک کی فوج نے وہاں مستقل نہیں رہنا، وہ صرف جب تک غزہ کی تعمیر نو ہے اور وہاں ایک اعتماد کی فضا کا قیام ہے اس وقت تک رہے گی. اس میں پاکستان ہے، مصر ہے. ہاں ایک اور بات یاد، میں بہت اہم بات جو ممکن ہے ابھی میڈیا میں نہیں ہے، ابھی تو چونکہ پراپیگنڈا مہم پاکستان کے خلاف شروع ہے اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پراپیگنڈا ہے کہ پاکستانی فوج کو شامل نہیں ہونا چاہیے غزہ کے امن کے لیے فلسطین کے، یہ نیتن یاہو اور اسرائیل کا پراپیگنڈا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا فوجی وہاں نہ جائے. کیوں نہ جائے؟ اس لیے کہ میرا جو فوجی ہے اس کی اساس ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. ہمارے صاحب بالکل بغیر کسی تعصب کے میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا پاکستانی فوج کے ہوتے ہوئے کوئی الاقصی کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں. کوئی فلسطینی بچوں کی طرف بڑھ سکتا ہے؟ اس لیے یہ پراپیگنڈا اسی طرح کا ہے جس طرح 7 اکتوبر کروایا گیا. ٹھیک، یہ پراپیگنڈا ہے. نیتن یاہو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی فوج آئے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ اسرائیل کو ہم سے بڑی ہمدردی ہو گئی ہے ایک دم ہی. اسرائیلی اخبارات لکھ رہے ہیں جی، اور اللہ اکبر، اور ہمارے وہ لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، وہی شروع ہو گئے. ٹھیک. یا ایک ہمارا حلقہ ہے وہ ایک تنظیم کا، وہ شروع ہو. پاکستانی، میری دعا ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ پاکستانی فوج غزہ میں امن فورس کے طور پر جائے، کیونکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ کسی بھی اور ملک سے زیادہ پاکستان کی فوج فلسطینیوں سے محبت کرنے والی ہے، الاقصی کی وفادار ہے. اور اگر اللہ ہمیں ان تینوں حرموں کی حفاظت اور اس کے تقدس اور اس کے دفاع کے لیے منتخب کر رہا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو سعودی عرب کے اندر وہاں کی فوج اور قیادت کے ساتھ مل کر جنود الحرمین بنا دیا، اور یہاں پر آپ کو جنود الاقصی اللہ بنا دے، محافظ الاقصی بنا دے. تو اس سے زیادہ یعنی ایک بے عقل آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر پاکستانی فوج موجود ہے تو الاقصی کو کوئی، اب میں ان کی کون سی بات کو مانوں؟ یہ بات مانوں کہ نیتن یاہو الاقصی کو گرانے جا رہا ہے، یا یہ بات مانوں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ کیوں جا رہی ہے؟ بھئی پاکستانی فوج وہاں ہوگی تو یہ، اور پھر آپ نکال لیں، گوگل کر لیں جی. یہ تو غزہ کے مسئلے سے پہلے، غزہ کے مسئلے اور اس سے بھی یعنی پچھلے 30 سال ہر عید کے اوپر، ہر 27ویں کے اوپر، ہر تہوار کے اوپر وہاں پاکستانی فوج کے لیے دعا ہوتی ہے، پاکستانی فوجیوں کو پکارا جاتا ہے. تو اگر اللہ نے ان کی دعا سنی ہے، میرا فوجی وہاں جا رہا ہے، تو یار ہمیں تو خوش بختی کی بات سمجھنا چاہیے. اچھا تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا سعودی عرب کے حوالے سے، اس وقت وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب موجود ہیں، فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنسز ہو رہی ہیں، ڈیفنس پیکٹ پہلے ہو چکا ہوا ہے، اس کا اب معاشی پیکٹ بھی آپ سمجھتے ہیں، کوئی معاشی معاہدات بھی ہوں گے؟ دیکھیں، امیر محمد بن سلمان کی جو شخصیت ہے اور ان کا جو ویژن اور سوچ ہے، 2014 سے آج 10-11 سال ہو گئے، میں ان کو بڑا قریب سے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، الحمدللہ ملاقاتوں میں بھی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو. ٹھیک. لیکن ان کی سوچ میں اور موجودہ قیادت کی سوچ میں مماثلت ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے بڑھیں گے. وہ کہتے ہیں ایڈ نہیں ٹریڈ. ٹھیک. یہ امداد کب تک؟ انویسٹمنٹ لیں، پروجیکٹ لائیں اور لے جائیں. ٹھیک ہے. اگر تو ہم نے پروجیکٹ پیش کیے جو قابل عمل ہوئے تو سعودی عرب
کسی بھی طور پر آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نے فائل ورک ہی جاری رکھا ٹھیک تو پھر اللہ حافظ ہے. مجھے امید ہے کہ SIFC آپ نے بنائی ہے, اس کے جو سربراہ ہیں بڑے ذمہ دار ماشاءاللہ محنتی آدمی ہیں, سرفراز صاحب جنرل سرفراز چیف خود ان چیزوں میں بہت زیادہ ان کا محنت ہے, وہ دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب آپ کو پتہ ہے وہ تو خود کاروباری آدمی ہے, بزنس مین ہے, تو وہ بھی, تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹیم اچھی بنی ہوئی ہے. اب آگے بیوروکریٹیکل سسٹم میں کامیابی کتنی ہوتی ہے یہ بہرحال, لیکن سعودی عرب کی طرف سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. سعودی عرب نہیں, پورا عالم اسلام, عالم عرب آپ کے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے. ماحول بنا ہوا ہے, اس ماحول سے استفادہ کرنا. وہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کا کوئی دوست بولر آ جاتا ہے, وہ ہوتا تھا نا جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو وہ صاحب نے کوئی ساتھی ہو گیا ذرا میں بھی تینوں ہلکی ہلکی گیند کرانا, تو بھی میرا خیال کری. تو اس وقت سارے چاہتے ہیں ہمیں ہلکی ہلکی بول کرائیں, ہم چوکے چھکے لگائیں, لیکن اگر ہم نہ لگا سکیں تو یہ پھر ہماری بدقسمتی ہوگی. آپ نے کہا اس وقت ماحول بنا ہوا ہے انویسٹمنٹ آنے کا, کچھ انٹرنل ایشوز ہیں, ان پر بات کرنی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا مذہبی تشدد پسند جماعت نے پنجاب کا حلیہ بگاڑ دیا, ملک میں نظام زندگی معطل ہو گیا, سڑکیں بند ہو گئیں, پھر پابندی لگائی گئی, سفارشات کی گئیں, پنجاب نے سفارش کی, وفاقی کابینہ نے اس پہ عمل کیا. اچھا, اس دوران پولیس والے بھی بہت سارے شہید ہوئے, بسیں بھی جلائی گئیں, دنیا کے کو پاکستان کے اچھے مناظر نہیں دکھائے گئے. اچھا, لیکن پابندی سے کیا کوئی فرق پڑے گا؟ نام بدل لیں پھر یہی جماعتیں آ سکتی ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے کہ اپنی ریاست کو, اپنی مملکت کو نقصان پہنچانے کا اور مذہب کے نام پر اس طرح کی حرکت کرنے کا, یہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ ہمارے صاحب ہمیں ایک پالیسی وضع کرنی ہے, ہم نہیں کر پائے. ناراض ہوں گے میرے دوست احباب, ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. اگر یہ متشدد ہیں تو پھر متشدد ہیں, پھر راستہ ڈھونڈے کہ ان کا کیا کرنا ہے. ٹھیک, یہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم 6 مہینے بعد پابندی لگائیں, 6 مہینے بعد ختم کریں. ہم متشدد بھی کہیں, پھر ان کو راستہ بھی ہم پار کریں. میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں, اللہ نہ کرے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں بالکل ایسے کہ پاکستان کو مارکہ حق میں کامیابی کے بعد ایک طرف آپ کا افغان محاذ گرم کر دیا گیا ہے, ایک طرف آپ کا انٹرنل محاذ گرم کیا جائے گا. اور اس کی مثال کشمیر دیکھ لیں آپ, وہاں کیا حالات ہوئے. اس کے بعد یہ گلگت بلتستان میں شیعہ سنی قاضی نثار پر حملہ, کراچی کے اندر شیعہ سنی مسئلہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں, اور اس کے بعد پھر افغان بارڈر, اور اب یہ TLP والا معاملہ. میں سمجھتا ہوں اعتدال پسند لوگوں کو آگے آنا ہوگا. حکومت کو ایک واضح پالیسی بنانی ہوگی سب کے لیے, ناٹ فار دا TLP, تمام لوگوں کے لیے, تمام کالعدم تنظیموں کے حوالے سے, تمام متشددین کے حوالے سے, اور اس کی کیٹیگری طے کرنی ہوگی کہ متشدد کون ہے. اگر میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ اپنے, وہ متشدد نہیں کہلائے گا. متشدد وہ ہے جو ریاست کے قانون کو چیلنج کرے, جو ریاست کا قانون نہ مانے, وہ متشدد کہلائے. متشدد وہ نہیں ہے کہ جو ریاست کے قانون پہ عمل کا کہے, آپ کہیں یہ بھی اس کو بھی نہیں. آپ کو قانون کی بالادستی کرنی ہوگی اور لا قانونیت کے خلاف سب کو ایک ہونا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرید کے میں ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں پھر کہتا ہوں اس سے بہت سے کہ میرے لیے میرا رینجر کا جوان زخمی ہو, میرا پولیس کا جوان زخمی ہو, عام جو لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ زخمی ہو, یہ میرا درد ہے. اس کا خون گرے یا اس کا خون گرے, یہ میرے ہیں, میں نے ان کو بچانا ہے. یہ کیسے بچیں گے کہ مجھے ملک کے اندر ایک نیریٹو لانا ہے. پیغام پاکستان ہمارے پاس ہے, پیغام امن کمیٹی بن گئی ہے, اب چاہیے یہ ہے کہ اس پر کام کیا جائے اور بالکل وہ سارے راستے بند کیے جائیں جس سے اس ملک کے اندر انتہا پسندی اور تشدد جو ہے وہ پھیلتا بھی ہے, آتا بھی ہے. مولانا صاحب, آپ سے بہت سارے حافظ صاحب سوال ہو سکتے ہیں, لیکن وقت کی قلت درپیش ہے. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ, اور جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. بڑی نوازش. ناظرین, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.